پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. میں لوگوں، جب اختلاف دیکھو تو میری امت کی بڑی جماعت سواد اعظم کے ساتھ رہنا. جی، سواد اعظم کے ساتھ رہنا جب امت میں اختلاف دیکھو. اور میں یہاں ضمناً یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ ابھی یہ گزشتہ چند ماہ پہلے چیچنیا کے اندر دنیا بھر کے علماء کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی وہاں پر، جس میں سینکڑوں علماء دنیا بھر سے شریک تھے، جن میں شیخ الازہر بھی شامل تھے. اور پوری دنیا سے اہل سنت کے بڑے بڑے مفتیان کرام اور علماء اور اسکالر جمع ہوئے. اس کانفرنس کا عنوان تھا کہ اہل سنت کون؟ اہل سنت کون؟ اس عنوان پہ وہ کانفرنس ہوئی اور وہ 3 دن جاری رہی. اور آخر میں جو انہوں نے اعلامیہ اس کا سٹیٹمنٹ جو اس میں جاری کی اس کانفرنس کے 3 دن رہنے کے بعد، وہ یہ تھی کہ اہل سنت وہ ہیں جو اشعری ہیں، جو ماتریدی ہیں، یعنی اہل سنت وہ ہیں جو امام مالک کے پیروکار ہیں، جو امام شافعی کے پیروکار ہیں، جو امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، اور سلسلہ تصوف میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ تصوف کے پیروکار ہیں. یہی لوگ ہیں جنہیں اہل سنت کا نام زیبا ہے، اور انہی کے لیے یہ ٹائٹل برحق ہے کہ یہ اہل سنت کہلائیں، اور یہی اہل سنت ہیں، اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والے ہی اہل سنت ہیں. یہ دنیا بھر کے 300 علماء نے ابھی چند مہینے پہلے اس سٹیٹمنٹ کو جاری کیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اہل سنت کا ٹائٹل اس دور کے اندر، دور حاضر کے خوارج بھی استعمال کر رہے ہیں. یہ جو گردنیں کاٹنے والے، زندہ جلانے والے، یہ بم دھماکے کرنے والے، یہ سوسائڈ کرنے والے، یہ بھی اپنے آپ کو آج اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل سنت ہیں. یعنی اہل سنت کا جو مقدس ٹائٹل تھا، اس دور کے دہشت گردوں اور خوارج نے اسے اپنا لیا تھا. اس لیے اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ دنیا کو بتایا جائے اہل سنت وہ ہیں جو ائمہ اربعہ کے پیروکار ہیں، جو سلسلہ تصوف میں صوفیاء کے پیروکار ہیں، اور جو ان بزرگوں کے راستے پہ چلنے والی جماعت ہے. یہی سواد اعظم ہے، یہی اہل سنت ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ.